السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے. بیٹے آج ہم لوگوں نے صفحہ نمبر 7 پہ سبق ہے حجر اسود کی کہانی وہ پڑھنی ہے. تو حجر اسود کسے کہتے ہیں؟ حجر اسود ایک بہت ہی قیمتی جنت سے آیا ہوا پتھر ہے جو کہ خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب کیا گیا ہے. جب مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہیں تو وہ اس حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں، اور اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نصب کیا تھا. یہ اس کے بارے میں ہے، اسے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے کہ یہ کس طرح نصب کیا گیا، اور جب نصب کرنے کا ٹائم آیا تو کس قسم کا خدشہ پیدا ہوا، کن قبائل کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑائی کا کیا حل نکالا، اور پھر خانہ کعبہ کے ایک کونے میں اس کو کس طرح سے نصب کیا گیا. یہ سب آپ لوگوں نے پڑھائی کرنی ہے اس کی. اب اس کے بعد اس کے آخر میں خاص الفاظ دیکھیں: فرزند بیٹا، تنسیب نسب کرنا، طواف چکر لگانا، پیغمبر نبی ہونے کا شرف حاصل ہونا، نبوت نبی ہونے کا شرف حاصل کرنا، پیغمبر پیغام دینے والا، سعادت قبائل گروہ، جہادیدہ ماہر، نمائندہ ترجمان، حکمت دانائی، زائرین زیارت کرنے والا، خوش اسلوبی اچھی طرح سے. سعادت کا معنی ہے خوش قسمتی، سعادت کا معنی ہے خوش قسمتی. اس کے علاوہ آپ کو اس میں سے اس سبق کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے. جو بھی مشکل الفاظ کے معنی لگیں گے آپ نے ان کے معنی تلاش بھی کرنے ہیں اور ان کو اپنی نوٹ بک پہ بھی لکھنا ہے. اس کے بعد اس کے سوال جواب آ جاتے ہیں، درج ذیل سوالات کے جواب دیں. خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا؟ اس کا جواب آپ لوگ دیکھیں صفحہ نمبر 7 پہ بالکل پہلی لائن میں ہے کہ خانہ کعبہ آج سے 4000 سال پہلے تعمیر ہوا. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 7 کی دوسری لائن میں ہے. پہلی لائن میں ہے کہ خانہ کعبہ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر کس بات کا خدشہ تھا؟ یعنی کہ حجر اسود کو جب نصب کرنے کا موقع آیا تو کس قسم کا خطرہ پیدا ہوا؟ خدشہ کا مطلب ہوتا ہے خطرہ یا ڈر. تو اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 7 کی سیکنڈ لاسٹ لائن میں دیکھیں. خدشہ تھا کہ اس معاملے پر قبائل کے درمیان کہیں جنگ نہ چھڑ جائے، یعنی کہ قبائل کے درمیان کہیں کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا پیدا نہ ہو جائے. اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے خانہ کعبہ کے صحن میں صبح سویرے کون پہنچا؟ تو اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 8 پہ خانہ کعبہ کے صحن میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے. اس کے بعد آخری سوال ہے حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے؟ تو اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 7 کے یہ نیچے سے آخری پیراگراف میں دیکھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 مسلمانوں کے ساتھ حج کیا، جس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ 1,00,000 مسلمان شامل تھے. اب اس کے بعد صفحہ نمبر 9 پہ دیکھیں مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرنی ہے. یہ کچھ الفاظ آپ کو آگے دیے گئے ہیں، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ کدھر فٹ ہوتا ہے. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی ڈیش کا کام کیا. تو انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ انہوں نے تعمیر کا کام کیا تھا. تو یہاں پہ آ جائے گا تعمیر. اسی طرح آپ نے مناسب الفاظ لگا کے خالی جگہ پر کرنی ہے. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. آپ کو ورک شیٹ دی جائے گی اور اس ورک شیٹ کے اوپر یہ ایک سائڈ پہ الفاظ لکھے ہوں گے اور آپ نے اس کے بامعنی جملے لکھنے ہیں. پھر اس کے بعد آ جائیں صفحہ نمبر 10 پہ. صفحہ نمبر 10 پہ ہے سوال نمبر 4. ایک جیسے معنی دینے والے الفاظ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں، یعنی کہ جن کے ایک جیسے معنی ہوں، جو ایک جیسے معنی رکھتے ہوں، ان کو مترادف الفاظ کہا جاتا ہے. جیسے ہے لڑائی جھگڑا، خدشہ خطرہ، اسی طرح احترام عزت مضبوط پائیدار. اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے 2 یا 2 سے زیادہ عربی اور فارسی الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے. 2 یا 2 سے زیادہ عربی اور فارسی الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے. اس کی آسان اور سادہ سی تعریف یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی لفظوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. اب اس سبق میں جتنے بھی مرکبات استعمال کیے گئے ہیں ان کو آپ نے لکھنا ہے، جیسے خانہ کعبہ، دستے مبارک،
ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے باقی اگلے حل کرنے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، لغت میں الفاظ حروف تہجی کی ترتیب سے درج کیے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم ہزاروں الفاظ میں سے اپنا مطلوبہ لفظ آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں اور اس کا مطلب بھی جان لیتے ہیں۔ اب یہ ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو ہم نے حروف تہجی کی ترتیب سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے ایک اور بھی کام کرنا ہے کہ حجر اسود کی خانہ کعبہ کی دیواروں کی جب تعمیر ہوئی تو اس وقت کس قسم کا خدشہ پیدا ہوا، اس واقعے کو آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایک اور سرگرمی کر لیجئے گا کہ آپ نے ایک خانہ کعبہ کی تصویر لینی ہے اور خانہ کعبہ کی تصویر اپنی نوٹ بک پہ لگانی ہے اور خانہ کعبہ کے بارے میں 10 جملے اپنی نوٹ بک پہ خوش خطی سے لکھنے ہیں۔ شکریہ، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔